السلام علیکم۔ 7ویں صدی ہجری کے ایک دوپہر ڈل رہی تھی کہ درویش کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت دیتا ہوا ایک باب السلام سندھ کے ایک علاقہ میں پہنچا۔ ان دنوں باب السلام سندھ برائیوں اور بدکاریوں کے عامہ جگہ تھا، ہر طرف گناہوں کا دور و دورہ تھا۔ اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فحاشی و بدکاری عام تھی۔ بعض علاقہ تو ایسے تھا کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ دینی معلومات نہ ہونے کے باوجود لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ لوگوں کے اخلاقی حالات ابتر تھے، اس وجہ سے جگہ جگہ برائی کے اڈے قائم تھے، اور درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل و چپہل تھی۔ شام ڈلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے، شام نے رات کا لبادہ اوڑھا تو گانے بجنے لگے، عورتیں سرعام گناہوں کی دعوت دینے لگیں، اوباش نوجوان گناہوں کی بنور کی طرف کھینچتے چلے جا رہے تھے۔ یاد الہی میں مگن درویش یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے، حضور یہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جو تو رات گزری، صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ چکا تھا۔ اگلی رات درویش پر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہ تھی۔ دوسری طرف برائیوں کے اڈے پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتے ہی الٹے پاؤں واپس چلا جاتا۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا۔ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگیں۔ ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئیں اور کہنے لگیں، جس دن سے یہ درویش یہاں آئے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم تو بھوک کے مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئیں اور کہا، بابا آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے۔ درویشوں کے امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہو گئی، چونکہ بڑے بڑے زمیندار اور روسا یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ ان کے پاؤں زمین سے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے، مگر بے سود انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ وہ عورتیں حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھیں، ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ وہ دلی طور پر اس بزرگ کی متحد ہو چکی تھیں، بے ساختہ اس بزرگ کے قدموں میں گر کر تائب ہو گئیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ان کے دیکھا دیکھی مرد بھی ان بزرگ کے دست حق پر پرست میں نائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ باب السلام سندھ کے پہچان حضرت لال شہباز قلندر سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دوسرے درویش آپ کے مرید اور خادم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیون شریف ضلع داؤد باب الاسلام سندھ تشریف لا کر کفر و شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کی پاکیزہ اصولوں سے روشنا کرایا۔ اس ظلم قدے میں اسلام کی شمع روشن کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے باب الاسلام سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ لوگ آپ پر تاثیر و دعوت پر جوں در جوں دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے احکام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنے لگے۔